جاتے ہیں. ان کو مذہب بتایا ہی نہیں تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو ایک مذہب کی حیثیت سے پیش. یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پرابلم ہے. میں ان کی طرف سے بات نہیں کروں گا، وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنے ذہن سے کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں انسان کی محدودیت اور انسان کی لمیٹیشنز ضرور کام کریں گی، کیونکہ انسان خود اپنی عقل سے سارے مسائل کو حل، انسان خود محدود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود مان لیا کہ انسان دنیا کے اندر بہت ساری طاقتوں کے سامنے خود محتاج ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان بیک وقت کائنات کی ساری حقیقتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا. انسان کا علم انسان کی عقل کی روشنی میں چلتا ہے، اور خود عقل حواس کی محتاج ہے. اگر کسی کے حواس چلے گئے تو عقل کام نہیں کرے گی. یل تھی وشان چھو، یل تھی بوزان چھو، حواس خمسہ چھو، تیلے چھ پت عقل کام کران. مثلا میں وچھ اچھو یہ گلاس، ون کور فیصلہ عقلی یہ گلاس، لیکن گڑ کر یہ کام انفارمیشن اچھو. اگر کسی کے حواس بیٹھ جائیں، عقل بھی. اے مینڈر ایک سائنٹسٹ ہے، میں اس کی بات کہوں گا، حالانکہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا پہلے ہی. وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کے حواس ہیں اور کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے. اگر وہ شراب پیے گا، the moment he consumes liquor, what happens to his perceptions? چھِ سسپینڈ گژھان کینٛژھس کالس. پتہٕ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان؟ الکُل یُس تُلکُل، یہِ چھُنہٕ یہِ تمیٖز ہٮ۪کان کٔرِتھ موج کُس گٔے تہٕ خانٛدارِنۍ کُس گٔے. یہ تمیٖز چھُنہٕ یہِ کران، تمیٖز چھِ أمِس راوان. تِکیٛازِ حواس کی ایک لمیٹیشن ہے، یہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ حواس ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد عقل کا دائرہ کھل جاتا ہے. لیکن اب عقل کی بنیاد بھی حواس پر ہی ہوتی ہے. جب اس کی بنیاد ہی چلے گی تو عقل بھی کام نہیں کرتی. حالانکہ عقل کا دائرہ ان کے آگے ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اس دیوار کے سامنے، اس دیوار پر سفید رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کلر کو کرتے ہوئے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. لیکن عقل ضرور کہتی ہے کہ کوئی آدمی یہاں آیا ہے، اس نے وائٹ واش کیا ہے. یہ کام عقل کا ہے، یہ کام آنکھ کا نہیں ہے. آپ اس کمرے میں داخل ہوئے، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے دروازہ کھولا، کھل گیا کہ بند تھا؟ کھل گیا نا؟ کھل گیا نا؟ تو آپ اندر آ گئے. ٹھیک، اندر میں ہم لوگ بیٹھے تھے. اگر آپ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے اور اندر سے اس کی چٹکنی بند ہو جاتی یا یہ ہوتی بند، اس کا تالا ہوتا، تو آپ باہر بیٹھ کر کیا ایزیوم کرتے؟ اندر کوئی ضرور ہے، یا اندر کوئی ضرور تھا. دروازہ بند کیا، کھڑکی سے نکلا، اب آ گئے کھڑکی سے، کھڑکی بھی بند ہے. ٹھیک، تو کیا کہیں گے آپ؟ پھر اوپر سے کوئی کھلا ہے، اوپر دیکھیں گے تو چھت پوری ہے. پھر نیچے سے کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، ویسا بھی ثابت ہوا، ایسا بھی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ عقل سے پوچھا. عقل یہ کہے. آپ نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی. عقل کہتی ہے جب تک آگ نہیں ہوگی، کٲشرو چھُ ووٚنمُت یوٚتانۍ نہٕ روٗد پیٚیہِ توٚتانۍ وَتھِ نہٕ رب کینٛہہ. اَسہِ وٕچھ ربٕے یٲژَن أچھو، روٗد کٔمۍ ووٚن؟ عقلے. تو عقل حواس کی بنیاد پر آگے کو کام کرتی ہے. آگے انہوں نے کہا کہ بھائی عقل بھی ایک جگہ رکتی ہے، یہ بھی آگے نہیں جاتی. عقل رکتی ہے، آگے نہیں جاتی، وہاں سے کام کرتی ہے. کیا چیز میں بتاؤں گا. ہم ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھے. I was doing MPhil those days. 20 ؤری برونٛٹھ اوسُس بہٕ کران کیٛاہ؟ MPhil. 2003 منٛز چھُ مےٚ کوٚرمُت MPhil. 2001 منٛز چھِ مےٚ گٔمٕژ رجسٹریشن. گوٚو نا 20 ؤری؟ زن چھِ راتھ اوسُس بہٕ کران. تٔتھۍ منٛز چھِ مےٚ بدلومُت یہِ شٲٹ پینٹ کوٚڑمُت نٮ۪بر، ٹوٗپۍ لٲجمٕژ، ریش لوگمُت. ایک دفعہ ہم کئی دوست جا رہے تھے، تو باسیو تو یِم جوک گژھن تھاوٕنۍ پتہٕ، باسیو تو یِم گژھن ژٹٕنۍ، لیکن بہٕ چھُس نہٕ کران ییٚمہِ موٗجوٗب گفتگو کینٛہہ. ہم کئی دوست ایک دفعہ جا رہے تھے رات میں گاڑی میں، سب داڑھی. تو جس کو کام تھا پکڑنے کا اس نے پکڑ لیا اور ٹارچ ڈالا.
اندھیرا تھا. کب اندھیرا تھا؟ رات کا. کہا ہے نیچے اترو, سب داڑھی لگا کر. تو میں نے اترتے اترتے کہا جناب کوئی داڑھی لگا کر نہیں, سب اگا کر ہیں. وہ اتنا ایسا کہا ارے تم اچھے آدمی ہو, چلے جاؤ, چھوڑ دیا. تو دیکھو یہ داڑھی لگائی اور ٹوپی لگائی وغیرہ یہ میں نے ایم فل میں بعد میں تقریباً 20 سال کے بعد کے بھی پتلون نہیں پہنے, تب سے نہیں پہنی. حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, مزاج نہیں رہا. تو ضمناً آئی یہ بات. تو ضمنی باتیں بھی آتی ہیں نا, بہت 1-2 گھنٹے تک فارمل گفتگو کرنا اور یہ خیال رہنا کہ کیمرہ چھو وچھاں یہ باساں یہ پتہ باساں سو تصنع تکلف, وہ تکلف کی گفتگو ہوتی ہے, اس میں مزہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اکثر جو لوگ دل سے بات کرنا چاہتے ہیں دے نیور فیل دیم سیلز کمفرٹیبل بیفور کیمرہ. تمن چھن سو سادگی روزاں کی. اس میں آپ نے بعد میں آپ نے دیکھنا آپ کیسے اس کو دادگی میں تبدیل کریں گے, وہ آپ کا کام ہے. بکر پن صادقہ. تو میرے بھائیو, یہ مذہب ہمارے نزدیک جو انٹرپریٹیشن ہے یہ حق ہے, اسے الحق کہیں گے, سچائی. اگر آپ کی سوچ کی تخلیق ہے تو طرح طرح آپ کی پرابلمز ہو جائیں گی, اور وہ پرابلم اس دنیا میں ہو رہی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرابلم, وہ جسٹیفائبل بھی کہتے ہیں, وہ جسٹیفائڈ ہے. اس سطح پر مذہب ایک پرابلم ہے. جب ایک آدمی اپنی سوچ کو, اپنے خیال کو, اپنی تحقیق کو کلیم کرے کہ اونلی آئی نو دا ٹروتھ, اور مونوپلائز کرے کہ بس حق وہ ہے جو میں کہتا ہوں, یہ دنیا میں پرابلم کرتا ہے اور دنیا کی تمام عقلوں پر تالے چڑھاتا ہے. اور وہ سوال صحیح ثابت ہوتا ہے کہ مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز اس طرح کی مذہب کے نام پر چلتی ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کو مذہب کہا جو مذہب ہے نہیں. جو میں نے شروع میں کہا تھا, آپ زہر کو تریاک کہیں. پرابلم اس لیے ہے, بہت سوچ رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, عقل رکھنے والے لوگ کیوں مذہب کو پرابلم کہتے ہیں؟ وہ اس لیے پرابلم کہتے ہیں کہ پرابلم ہی کو مذہب کہا گیا. پرابلم یہ ہے. ہمارا اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس میں ہمارا یہ ہے اختلاف ہے کہ آپ جس چیز کو مذہب کہتے ہیں ہماری نظر میں وہ مذہب نہیں ہے. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہوں گا وہ مذہب نہیں ہے. اب آپ ایک اور سوال کریں گے, اب آپ اپنا مونوپلائز کرنے لگیں. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ میں اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں رہے گی. اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آئیے پہلے عقل سے کام کریں ہم. کیا دنیا میں ایبسلیوٹ ریئلٹی کو چھوڑ دو, ابھی ایبسلیوٹزم کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لوگ بہت سارے مخالف ہیں, کہ ایبسلیوٹزم کے مخالف لوگ ہیں. یہ اصطلاحات مجھے کیسا بچ ایزیوم کران کہ تو الحمدللہ اکس سطح پہ دنیا میں لوگ مطلق حقیقت کوئی ہے, حقیقت مطلقہ ایبسلیوٹ ریئلٹی کوئی ہے, اس کو نہیں مانتے. جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہب ایبسلیوٹزم کا دعویٰ کرتا ہے, اور جب آپ نے کسی چیز کو ایبسلیوٹ کہا اس کا مطلب ہے دوسری چیزوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا, تو آپ کہیں گے مذہب پرابلم ہے. ابھی اس کو رہنے دیجئے. کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں انسان سچا اور سنسیئر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر بات کریں گے. کیا انسان سچا ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹزم کو چھوڑ دیجئے. یا سارے انسان دو رخ رکھتے ہیں, کچھ جھوٹ کچھ سچ. کیا انسان سچا ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ سچائی انسان میں آ سکتی ہے, یہ اس کا ایک انر ٹریٹ ہے. از اٹ پاسبل کہ انسان جھوٹے ہی ہوتے ہیں؟ سارے انسان ہپوکریٹس ہوتے ہیں یا سنسیئر بھی ہوتے ہیں؟ جو ہے وہ بتاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے, اور وہی کہتے تھے جو ہوتا تھا.
ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کو خود انسان کی انسانیت پر سے بھروسہ اٹھانا پڑے گا. یہاں تک کہ ہیومنزم کہتا ہے کہ مین از ہز اون گاڈ. تو خدا انسان کی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کہیں پھر انسان کیا ہے؟ ایک جھوٹا حیوان جو کچھ بھی کیموفلاج کر سکتا ہے. تو جب سچائی ممکن ہے تو آپ نے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی سب سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے. اب آئیے انسانوں کی زندگیوں کو جنہوں نے دنیا میں کوئی نہ کوئی انقلاب لایا یا کسی نہ کسی مذہب کی بات کی، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان پر غور کیجیے. میں نے خود اس خاردار وادی سے میں گزرا ہوں. یہ بہت خطرناک وادی ہے جب آدمی سکیپٹسزم کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے حقیقت کہاں ہے. میں بہت جلدی نتائج پر آتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی تھکنے لگے. میں صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں چہرے پڑھنا بھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہو اور موجود لوگوں کے میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اور صرف ان لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے جو خود اس پریشانی کے شکار رہے ہیں. یم خدایَن اورے ازلے نیک کرمت، تم خدای ذکر کران، تمن خاطر بل ہتا یار دیو ذکر اذکار کرنے یہ ٹھیک، تمن مبارک اللہ تعالیٰ پتہ تمے ٹھیک. بہ چھسو تُہۍ بٔلۍ ژھٕنان دۄبَس منٛز پریشان کران. لیکن ییٚلہِ بہٕ تُہۍ دۄبَس چھُسو ترٛاوان تیٚلہِ چھِ مےٚ اِنشاء اللہ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ اَمہِ دۄبہٕ منٛز تُہۍ واپس تہِ پتہٕ یِمے پَلو چھٔلِتھ دِنۍ ہۄکھنٲیِتھ پریس کٔرِتھ لاگٕنۍ تۄہہِ واپس. اس لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی آپ کو. بتائیے کیا کہہ رہا تھا؟ دۄبہٕ منٛز چھُنہٕ کَرٕنۍ کَتھ، یہ اَمہِ برونٛٹھ دۄبہٕ برونٛٹھٕے اوس وَنان ایبسلیوٹزم کے جو. آپ مجھے کہیں گے اگر تُہۍ منٛزٕ ؤتھِو نا وُنہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ سوال، یہِ سورُے گفتگو یہِ چھُکھ نہٕ حظ کَران أسۍ رٲے، مگر ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پانہٕ اِسلامَس پٮ۪ٹھ مطمعین؟ بہٕ تہِ چھُس رٲیِتھ لٔجمٕژ وَتھ. ایک پرابلم یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کے لیے اسی مذہب میں سولوشن ہے جس مذہب میں وہ پیدا ہوا. یو آر اے مسلم بیکاز یو آر بورن ان اے مسلم فیملی. Someone else is a Christian because he was born in a Christian atmosphere and he was reared there. اس کی وہیں پر تربیت ہوئی، نشو نما. اس لیے جتنے مذہب کے جو نظریات ہیں اس نے اپنے ہی ماحول سے اختیار کیے، اس لیے یہ انہی کی روشنی میں سوچتا ہے اور حقیقت کو اسی طرح سے پرسیو کرتا ہے. اور آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہی چیزیں آپ نے سنی اور سمجھی اور اسی طریقے سے آپ خدا کا تصور اندر لیے بیٹھے ہو اور آپ اسی کو سمجھتے ہو یہ مذہب میرا ہے. لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہے. دو چیزیں یہ کہا گیا کہ مذہب انسان کی کمزوری کی تخلیق ہے. جب انسان نے دیکھا نارس کیا کر ایک ون اگنی دیوتاش، ایک ون سوریہ دیوتاش، ایک ون اندر دیوتاش، تو اس نے دیوتاؤں کے حوالے کر دیا. تو کسی نے کہا کہ نہیں کوئی بڑا خدا ہے جو خدا بچاؤ سا جو اس وقت بچائے گا، کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے ان تباہیوں سے بچائے گا. تو اس نے ایک خدا تشکیل دے دیا اور ورنہ وہ خدا باہر میں کہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ اس کے اندر ہے. اب جب اس کے ساتھ آپ ملانے لگے کہ خدا باہر نہیں اندر ہی ہے اور پھر آپ نے ظلم کیا کہ کہا تصوف تو یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں وہ اندر ہے. اب آپ نے کہاں سے کہاں لایا تصوف کو؟ آپ نے تصوف کو دائریت بنا دیا، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. حالانکہ وہ اندر کی بات الگ ہے، یہ اندر کی بات الگ ہے. جیسے بہت سارے لوگ وحدت الوجود کو ہمہ اوست کہتے ہیں، کہاں سے کہاں لاتے ہیں وہ الگ ڈسکشن ہے. تو ایک یہ کہنا کہ مذہب کمزوروں کا ایک سیف ایگزٹ ہے، تو پھر سوال اٹھے گا دنیا میں سارے مذہبی لوگ کمزور ہونے چاہیے تھے؟ سارے مذہبی لوگ ویک ہونے چاہیے تھے سائیکولوجیکلی؟
اور سارے سائیکولوجیکلی ویک لوگ مذہبی ہونے چاہیے تھے، جبکہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ یہ ہائپوتھیسس ہی غلط ہے کہ مذہب اصل میں کمزوری کی تخلیق ہے۔ اور پھر جب ہم اس کا دوسرا سائڈ دیکھتے ہیں کہ مذہبوں کے اندر دنیا میں ایسے بہادر لوگ پیدا ہوئے جو مذہب کے نہ ماننے والوں میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ مذہب کے نہ ماننے والے ہمیشہ موت سے کتراتے رہے، جبکہ مذہب کو ماننے والے ہمیشہ گلے لگاتے رہے، اور بہادر لوگ ہی مذہبوں میں آتے رہے، اور قربانیاں دینے والے زیادہ آتے رہے جو کسی بھی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر کی کمزوری کا کسی خدا کا ہونا اس کو بہادر بناتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک یوٹوپیا انسان کو یہ نہیں دے سکتا۔ اس پر بھی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا گیا ہے، میں کاؤنٹر سے کاؤنٹر تک نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک لمبی داستان ہے، لیکن واپس آ کر میں آپ سے کہوں گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی جو میں نے ابھی کہی کہ اگر سچائی اور سچا ہونا ممکن ہے تو آئیے ہم مذہبوں کو بتانے والے لوگوں کے بات سنیں۔ ایک آدمی خود کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے کوئی بات نہیں آئی، میں نے خود اپنی عقل سے تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچا، جیسے بدھزم۔ تو اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں یا میرا کوئی مذہب ہے۔ میں ایک سلوشن دیتا ہوں کہ ساری زندگی دکھ ہے، all life is دکھا، and دکھ is because of ترشنا، کیونکہ ڈیزائر ہے، ترشنا ہے، ڈیزائر ہے، اور اس ڈیزائر کو پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے اٹیچمنٹ۔ آپ کو اس موبائل فون سے محبت ہے، دکھ کیوں ہے؟ اصل میں آپ کو اس موبائل سے محبت ہے، اب یہ موبائل کھو گیا، اندر آپ کے ہاں دکھ ڈال گیا، تو اس دکھ کا کیا علاج ہے؟ کہ اٹیچمنٹ ہی نہ ہو۔ جب اٹیچمنٹ ہی نہ ہو پھر جب یہ چھن جائے تو دکھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک؟ سو لائف از دکھا، دکھا از بیکاز آف ڈیزائر، اینڈ سو سولوشن فار دکھا از ٹو اینڈ دا ڈیزائر۔ دیٹ از ایٹ فولڈ پاتھ، اشٹانگ مارگ، یہ بدھزم ہے۔ چلیے مجھے مذاہب نہیں بتانے، اس حد تک تو آپ بھی کنونس ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے۔ توے میوٹھ تو مدر کھیزن زان دنیش لادن ہیزن زان، یوتام ٹھیک۔ وہ ون کان شیخ العالمس پہ بدھزمک اثر، اجہ تحقیق آسان بالکل یہ نیران لار واتان لاہور، اجہ تحقیق اس تہ کران لوک رلائے ات کت ستن۔ پتہ ون بیاکھ کہ اسلامس پہ تہ بدھزم اثر، کیازِ اسلامس مز آمت ون کہ دنیا ناپائیدار، قرآن شریفس مز آمت ون کہ دنیا متاع الغرور، نوز باللہ قرآنس پہ بدھزمک اثر۔ کیسے تحقیق کرتے ہیں لوگ؟ اوتر ونان میں اخ نفر بہت کران تحقیق مز کیا، بہت ونان ابھینو گپت ہن اثر کوتا ابن عربیس۔ میں نے کہا وہ کشمیر آیا تھا۔ ہم لوگ ایسی تحقیقیں کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے خود جب غور کیا، میں ایک نقطے پر آ کر کے رک گیا۔ قرآن عقل سے بات کرتا ہے، کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کہلواتا ہے، آپ ان سے کہیے جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے جینیون پیغمبر، آپ کی کتاب خدا کی کتاب نہیں، آپ کا مذہب آپ کا کچھ ہے۔ جس طرح سے مکہ کے نہ ماننے والے مشرک اور کافر جتنے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، وہی سوالات آج کل کے بہت بڑے پڑھے لکھے مستشرقین، اورینٹلسٹس، یورپین اسکالرس، جن کو آج کی ٹرمینالوجی میں، اب اورینٹلسٹس کی ٹرمینالوجی آبسلیٹ ہونے لگی، ان کو یورپین اسکالرس کہا جاتا ہے، کیازِ اتھ مز تہ وہ تھوڑا بہت پیوان اسہِ انبیاسڈ روزُن، دے آر یورپین اسکالرس ان اسلام۔ تو چلو تی مجرا ہمہ سۭتۍ ما تھوڑا شرارت کھسان۔ سو
جس طریقے سے جو آرگومنٹ ان کا ہے ایک ذرہ بھی وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے عرب کے اس بدو سے جو اونٹ چراتا تھا، کوئی قلم کتاب نہیں دیکھی تھی، جو سوال اس نے قرآن میں پیغمبر سے کہا ہے اور قرآن نے درج کیا ہے، وہی سوال آج کل کا بہت بڑا پڑھا لکھا عالمی انعام یافتہ اسکالر کہتا ہے۔ سوال میں کوئی فرق نہیں، اس لیے وہ سارے سوالات قرآن نے ریکارڈ کیے۔ یہ معجزہ ہے کہ چاہے علم تمہارا کتنا ترقی کرے، سوچ تمہاری اس سے آگے نہیں جائے گی جو عرب کے بدو کی تھی۔ سوال تم بھی ویسا ہی کرو گے، چاہے تم کتنی کتابیں لکھو، سوال وہی ایک کرو گے، کیا کہ تمہاری کتاب ہم خدا کی کتاب نہیں مانتے اور تم کوئی جینوین نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے تم کو، بتاتا ہے تم کو اور تم کو بتاتے ہو۔ تمہارا مذہب تمہاری اپنی اختراع، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، تم تو مانتے نہیں ہو، اتنی طاقتیں ہیں، ایک خدا مانتے ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آنے والی، اتنی ساری کائنات کو ایک خدا کیسے چلائے گا؟ سو یور ریلیجن از یور اون کریشن، اٹس یور اون برین چائلڈ، یہ تم نے خود بنایا۔ وہی آرگومنٹ ہے کہ مذہب ایک آدمی کا برین چائلڈ ہے، تم نے مذہب خود بنایا۔ اب اس کے بعد جب تم نے مانا کہ آدمی نے خود مذہب بنایا، اب ساری پرابلمز خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس سطح پر مذہب پرابلم ہے، میں نے کچھ اشارے ادھر بھی کیے، آگے میں ابھی تھوڑا سا بیچ میں پہنچ گیا، پھر میرا نیچے آ جاؤں گا میں پہاڑی سے، مجھے ابھی پورا اوپر جانے دو، ایوری رائز ہیتھ اے فال، پھر میں کنکلوژن کی طرف آ جاؤں گا۔ اب اگر کسی نے اپنے دماغ کی اور اپنی سوچ کی چیز کو ڈاگمیٹک بنا کر کے کہا یہ مذہب ہے تو یہ پرابلم ہے، بالکل ہے۔ اور بہت سارے مذاہب اس لیے پرابلم ہیں کہ وہ ایک اختراع ہے اور دعویٰ مذہب کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان نظریات کو بتانے والے لوگوں نے ان کو ریلیجن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ مور لائل دین دا کنگ ثابت ہو گئے، انہوں نے اس کو مذہب کی۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل کو ٹھیس لگ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے موجود ہیں جن کو ان کے فاؤنڈرز نے مذہب کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، لیکن بعد میں ان کے فالوورز نے ان کو مذہب بنایا۔ میں نام تک بتاؤں گا کہ کب انہوں نے کون سا نام اختیار کیا اور کب اس کو مذہب کی شکل دے دی، جبکہ وہ مذہب نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا، فلسفہ زندگی تھا، یا ایک کوئی ایسا طبقہ تھا جو اس سوچ پر چل رہا تھا، وہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ میں نام لینا پسند نہیں کروں گا۔ اس سطح پر مذہب پرابلم ہے۔ اور پھر خود جیسے کچھ لوگوں نے کہا مذہب تو ویسے بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہر مذہب سچ بولنے کی بات کرتا ہے، ہر مذہب بھائی چارے کی بات کرتا ہے، ہر مذہب انسانوں کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ ہاں، مذہب پر چلنے والے پرابلم ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور باہر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی ضرورت پوری کروں میرا مذہب خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک تصور اگر کسی مذہب میں ہے کہ مجھے تپسیا میں ہی رہنا ہے اور دوسروں کی خدمت نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے کہا کہ مذہب پرابلم ہے، بیکاز اس مذہب میں جس میں آپ کا سول کنسنٹریشن آپ کا ایک انسین گاڈ ہے اور آپ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور دنیا میں انسانوں کے جو مسائل اور مصیبتیں ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز وچ ریلیجن ہیز۔ شاید آپ میں سے کسی کو اس کے ساتھ اعتراض، میں ان اعتراضات کو مانتا ہوں اور ان پرابلمز کو مانتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کو نام دیا گیا ہے مذہب کا، لیکن اگر آپ اس کھول سے نکال کر اس کو سچائی کی روشنی میں دیکھیں تو ان تمام پرابلمز کو بھی وہ سالو کرتا ہے جو مذہب کے نام پر دنیا میں ہیں، اور ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے جو مذہبی لوگوں میں آتی ہیں۔ آپ سمجھے؟ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ مذہب کو جن پرابلمز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ایک دین ایسا ہے جو ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے، اور خود جب کوئی آدمی مذہبی بنتا ہے وہ کن پرابلمز کو پیدا کرتا ہے، وہ دین ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے۔ اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔
اور ان تمام پرابلمز کو مانتے ہوئے مسلمان ہوں جو لوگ مذہب کی طرف اسکرائب کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پرابلمز کا سلوشن بھی مجھے اسلام میں ہی ملا ہے۔ اب میں بتاؤں گا اپنا سفر کیسے میرا شروع ہوا۔ جب قرآن نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کے مذہب کو جینیون مذہب نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو آپ کی کتاب مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، میں وہ نہیں کہوں گا، ان سے ایک سوال کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک روشنی میں نے دے دی ہے۔ پہلا سوال وہ عقل ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن اس عقل کو مانتے ہوئے چلتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مذہب کو مانو عقل کو بند کرو۔